چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا جبکہ وہ بھیڑ کو دیکھتی وہیں کھڑی تھی۔ یگیت نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ یگیت نے گہری سانس بھرتے اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑتے ایک اس کی طرف بڑھایا۔ اسے تھام لو اور بس میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اس بھیڑ سے نکل کر پھر جہاں تم چاہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتی رومال کا ایک کونا تھام گئی۔ یگیت نے اسے فولڈ کرتے اپنے قریب کرتے قدم بڑھا دیا۔ اس کی کشادہ پشت کو تکتی وہ اس سے بس کچھ ہی انچ کے فاصلے پر چلتی ہوئی اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تقسیم اسکوائر سے کچھ ہی فاصلے پر وہ دیکھتی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ واو! اس نے رومال کا کونا مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ مقابل وہ پیارا سا لڑکا دل سے خوش تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت والی لڑکی اسے اپنے پیچھے یوں دنیا سے بے نیاز سا بے خبر سا چلنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ تھک نہیں رہی تھی، وہ رک نہیں رہی تھی، وہ بس چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی۔ مسکراتی ہنستی وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی اس ایک ڈمپل والے پاگل سے لڑکی کو خود پر فدا ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ سیبیسٹین چیز کیک ہاتھ میں تھامے وہ دونوں سڑک کے ایک کنارے بیٹھے تھے۔ ہولیا نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ تم یہاں کتنی دفعہ آ چکے ہو؟ میرا مطلب تم تو جب چاہو یہاں آ سکتے ہو اور کہیں بھی جا سکتے ہو۔ وہ کیک کھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اب تم بھی جب چاہو یہاں آ سکتی ہو اور کہیں بھی جا سکتی ہو۔ وہ کھل کر ہنسی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک تار میں دیکھنے میں مصروف تھا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ اور اگر بھائی جان کو پتہ چلا تو اس سے پہلے اس کا کوئی حل کرنا پڑے گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ کوئی حل مطلب؟ سب باتوں کے مطلب سمجھائے نہیں جاتے لڑکی۔ تمہارا وہ ہٹلر اب ساری زندگی تو تمہیں قید کر کے نہیں رکھ سکتا نا۔ ایک نہ ایک دن تو اس چڑیا کو اڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم تو بہت کتابیں پڑھتی ہو۔ ہاں تو تمہارے لیے ان باتوں کو سمجھنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے۔ وہ چمچ منہ میں ڈالے آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک تپش تھی۔ وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو گڑبڑائیں اور وہ رخ موڑ گئی۔ اپنی یہ فضول باتیں اپنے تک ہی رکھو اسپائک، سمجھ گئے؟ کیوں؟ میری باتیں میری مرضی، جہاں مرضی رکھوں۔ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے اس کی طرف مڑی۔ تمہاری یہ زبان بہت چلتی ہے نا، ایڈیٹ کہیں گے۔ اسے نا منہ کے اندر سنبھال کر رکھا کرو۔ میرے سامنے اپنی یہ 10 گز کی زبان آئندہ چلانے سے پہلے سوچ لینا۔ وہ اس سے بالوں پر حملہ کر چکی تھی۔ یگیت نے ہاتھ میں پکڑا کیک ایک طرف رکھتے اس کے ہاتھوں کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اچھی طرح اس کی درگت بنا کر ہی دم لینے والی تھی۔ پاگل جنگلی لڑکی، چھوڑو مجھے۔ اللہ، میرے بال! ہولیا نے ایک جھٹکے سے اس کے بال آزاد کیے۔ یگیت نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ آخر میرے بالوں سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ موگلی کہیں کی، خود تو 3 فٹ کا فاصلہ بنا کر رکھتی ہو اور میرے بالوں کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے کیا؟ جب چاہے ان بیچاروں کی درگت بنا دیتی ہو۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ ہولیا نے ایک نگاہ اسے دیکھتے مسکین سی صورت بنائی۔ سوری، آئندہ نہیں چھوؤں گی تمہارے بال۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوتی رخ موڑ گئی۔ ایک شریر سی مسکراہٹ
بیگی کے لبوں پر گہری ہوئی۔ وہ اٹھ کر سڑک پر اس کے مقابل آ بیٹھا۔ ارے تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ مجھے تو لگتا تھا بس ہاتھ پاؤں ہی چلاتی ہو۔ وہ ہنسا تو مقابل نے ناک سکیڑے چہرہ دوسری جانب موڑا۔ یہ تمہاری ہی جاگیر ہے میری موگلی۔ وہ سر اس کے قریب جھکاتا شریر سا مسکرا دیا۔ حولیہ نے ایک ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے دھکیل گئی، مگر اب ان نیلی آنکھوں میں ایک شرارت جھلکی تھی جسے دیکھتے مقابل وہ پیارا سا لڑکا کھل کر ہنسا۔ ادھر ادھر ٹہلتے اس گنجے کی نگاہ سامنے سے آتے اپنے باس پر پڑی تو اس نے منہ میں چلتی چوئنگم کو بریک لگائی۔ مرحبا عثمان بے۔ مرحبا۔ حولیہ کیسی ہے؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ سو رہی ہیں؟ بہتر۔ وہ اٹھے تو اسے میرا پیغام دینا۔ یوسف بے نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ جو حکم جناب۔ عثمان بے نے گہری سانس بھری اور قدم موڑتا وہاں سے چل دیا۔ اس کی رکی چوئنگم پھر سے چل پڑی۔ وہ گردن جھکائے سیریس چہرہ بنائے اپنی پوزیشن میں کھڑا ہوا۔ زندگی کے وہ کچھ گھنٹے اس نے اپنی مرضی سے جیے تھے، آزادی سے، بنا کسی روک ٹوک، بنا کسی پابندی کے۔ وہ اڑ رہی تھی اور اس کے وہ پر سنبھالنے والا پیارا لڑکا اسے ایک نیا احساس دے گیا تھا۔ اپنے بڑے سے محل کے اس لان میں اپنی بالکونی کے نیچے کھڑی وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکر، آہا، بس شکریہ مت کہنا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ ایک دم بولا۔ وہ کیوں؟ شکریہ نہیں چاہیے پیاری۔ تو پھر؟ وہ آئی برو اٹھائے بولی۔ یگیت نے قریب ہوتے سر جھکایا۔ وہ مسکراہٹ دباتی رخ موڑ گئی۔ ایڈیٹ۔ وہ تو ہوں، پر وہ سیدھی ہوئی۔ پر بس اپنی ہی اس موگلی کا کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے تو؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ہاں تو فری ہونا اچھی بات ہے میرے خیال سے۔ ہر وقت کتابی کیڑا بنا رہنا، اب نکلو یہاں سے۔ وہ انگلی گھماتی بولی۔ آہ ظالم لڑکی، اگر یہی پیار سے کہہ دو تو؟ میرا نہیں خیال کہ تمہاری یہ مینڈک جیسی آنکھیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ پیار سے کہنے پر بھی تم یہاں سے جاؤ گے، اور غصے سے کہوں گی تب بھی تم یہاں سے جاؤ گے ہی، دونوں صورتوں میں۔ تو پھر؟ وہ ہنسا۔ سیم کیس، نو پریٹی۔ پیار سے کہو گی تو؟ یگیت نے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ خوش ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ چلو اب نکلو یہاں سے، اس نے پھر سے غصے سے کہا۔ یگیت نے دل پر ہاتھ رکھتے تھپکا۔ آہ ظالم لڑکی، توڑنے میں بس ایک سیکنڈ لگاتی ہو۔ کوئی نہیں، حساب لوں گا کبھی۔ نکلو۔ وہ آئی برو اٹھائے کھڑی تھی۔ دھیان سے جانا، گر ور گئی تو میں نہیں ہوں گا تمہیں بچانے کے لیے۔ حولیہ نے ایک نظر سیڑھی کو دیکھتے تھوک نگلا۔ وہ ہنسا اور قدم موڑتا وہاں سے غائب ہوا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی سیڑھی کے قریب آ رکی، مگر اللہ کا نام لیتی وہ ایک ایک سیڑھی دھیرے دھیرے چڑھتی آخر بالکونی تک پہنچ ہی چکی تھی۔ اندر کودتے اس نے تشکر بھری سانس بھری۔ میری موگلی۔ وہ کھل کر ہنسی۔ ایڈیٹ، ڈفر کہیں گا۔ وہ ہنستی ہوئی بیڈ پر دھڑام سے گری۔ کتنا ہی الگ احساس آج اس نے محسوس کیا تھا۔ وہ احساس، وہ سکون، وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔
کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی نیلی ڈائری تھامی اور ہر لفظ پر اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ قلم روکتی وہ اپنی لکھی تحریر پڑھتی، کھل کر ہنسی، اور اگلے ہی پل ان جھیل جیسی آنکھوں میں ایک سمندر نمایاں ہوا جسے وہ پہنچنا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی۔ ان آنسوؤں میں اس کی تمام تکلیف اور کسک بہہ نکلی تھی۔ وہ ڈائری سینے سے لگائے آنکھیں موند گئی۔ ایک سکون اسے اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پاگل سا ڈمپل اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا، اسے ہنسنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ اس بورنگ سے آفس میں ایک بیزار سی نگاہ آس پاس دوڑاتی وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ مروہ نے ایک نگاہ ساتھ والے کیبن پر دوڑائی، مگر اب وہاں وہ پیاری سی لڑکی نہیں تھی۔ ایک دم ہی وہ آپ دیدہ سی ہوئی، ایک گہری سانس بھرتی وہ فائل ہاتھ میں تھامے اپنے باس کے آفس کی طرف بڑھی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ جھک کر اجازت طلب کر رہی تھی۔ کم ان، ایک جانی پہچانی سی آواز سنتی وہ اندر داخل ہوئی۔ یگیت کی کرسی خالی دیکھ کر وہ اس کے مقابل اس کی طرف پشت کیے بیٹھے شخص کو دیکھتی آگے بڑھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، موبائل کان سے لگائے کرسی سے اٹھ کے مروہ کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر بائی چانس ہی اس پر پڑی۔ ایک پل کو مروہ کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ صارف، کیا یہ تم ہو؟ وہ ایک دم واپس مڑی۔ وہ دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایک نگاہ مڑ کر اپنے سامنے کھڑی اس چلبلی سی لڑکی کو دیکھتا وہ آئی برو اٹھائے کھڑا ہوا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ مروہ نے حیران کن نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ واقعی تم ہو؟ موٹے کہیں کے؟ وہ ایک قدم قریب ہوئی۔ مقابل شخص نے موبائل فون جیب میں ڈالا اور دونوں ہاتھ آپس میں باندھتے اسے دیکھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت زیادہ فٹ تو نہیں مگر ایک صحت مند اور فٹ سا بال سلیقے سے بنائے، زبردست سی ڈریسنگ کیے اسے آئی برو اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ آہ، نخرے دیکھو ذرا اپنے، اور تم اتنے فٹ کیسے ہو گئے؟ ہاں، لگتا ہے جیسے صارف کا چھوٹا بھائی نکل آیا ہے تم میں سے۔ ایکسکیوز می مس، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، وہ قریب ہوتا کہہ کر 1 منٹ میں دروازے سے باہر ہوا، اور وہ اسے خود کو یوں نظر انداز کرتا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو تو ذرا، چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ وہ زور سے فائل ٹیبل پر پھینکتی دونوں ہاتھ آپس میں باندھ گئی۔ کیبن میں بیٹھا وہ اچھا بھلا ہیلدی لڑکا دیکھنے میں تو ہمیشہ ہی اچھی پرسنالٹی کا حامل تھا، مگر اب اس ہلکی سی فٹنس نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ایک نگاہ سے دیکھتی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ وہ اسی کیبن میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ مروہ کی نگاہ بار بار اس پر جا ٹھہرتی، مگر وہ خود کو شانت کرتی اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ مقابل کے چہرے پر ایک شریر سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ایک دم سے اتنی ذمہ داریاں نبھاتی کچھ تھک سی گئی تھی۔ معمول کے برعکس اب اس کا وہ نکما سا شوہر
گھر کے کاموں میں اس کی مدد نہیں کروا پاتا تھا۔ سلطان نے ایک نگاہ دروازے سے باہر جھانکتے اسے دیکھا۔ وہ بالوں کو کمر پر گرائے ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ پیارے سے بال عجیب طرح بکھرے ہوئے تھے، کچھ بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ مسلسل اپنے کام میں مصروف تھی۔ ایک نگاہ اپنے دائیں بازو پر لگے پلاسٹر کو دیکھتا وہ آہ بھر گیا۔ وہ کبھی اتنا بے بس تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی پیاری بیوی سے قبل اس کا کام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ مضبوط شخص اپنے وجود پر ڈھیروں زخم لیے بھی اپنا ہر کام خود کرتا تھا، مگر اب وہ پیاری لڑکی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، اس کا ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے کرتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس بڑے سے آدمی کو کھانا کھلاتی۔ سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آتا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی 1 ویک مزید یہ پلاسٹر اتارنا نہیں، اور آپ نے کیا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جو آج اس پلاسٹر سے اکتا کر آخر اسے اپنے بازو سے جدا کر ہی چکا تھا۔ ارے یار ٹھیک ہوں میں اب، اور ویسے بھی اس سے الجھن ہوتی ہے مجھے۔ وہ اسے مکمل اتار چکا تھا۔ عشا نے ایک نگاہ اس کے بازو پر دوڑائی، اس کے کندھے سے تھوڑا نیچے اس زخم پر ٹانکوں سے کی گئی سلائی اسے تڑپ کر اس نے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ قریب آتی بے بسی سے کبھی اسے تو کبھی اس کے بازو کو دیکھتی مسکین سی صورت بنا گئی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی۔ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ سچ میں بالکل ٹھیک ہوں، لڑکی اتنا پریشان نہ ہوا کرو۔ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے تھپکی دی۔ عشا کی نگاہ بیڈ پر پڑی، بلیک شرٹ اور فل سوٹ پر پڑی۔ اس نے ایک تیکھی نگاہ سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کو پر دوڑائی۔ کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ مسکرایا۔ بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں گڑیا، اب مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ کی طرف مڑا۔ آپ کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی ابدر، کچھ دن آفس نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہادی بھائی اور آئیگل وہاں سب سنبھال تو رہے ہیں۔ آپ کا جانا کیا ضرور؟ ایک جھٹکا لگنے پر اس کی بات حلق میں ہی کہیں اٹک گئی۔ وہ ایک گہری سانس بھر گئی۔ سلطان نے اسے خود میں چھپا لیا اور سر کی پشت پر ہاتھ رکھے دھیرے سے سہلایا۔ مت جائیں نا، وہ آہستہ سے بولی، مت جائیں۔ آہ پیاری لڑکی، اتنے پیار سے کہو گی تو کیسے جاؤں گا؟ وہ مسکرائی۔ بس 2 یا 3 گھنٹے تک آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام ہے، انہیں پورا کرنا لازمی ہے، مزید دیر ہوئی تو کام بگڑ سکتا ہے۔ وہ من منائی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ٹھوڑی رکھی۔ پکا درد نہیں ہو رہی نا؟ نہیں، ناشتہ کر کے جائیے گا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی فاصلے پر ہوئی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا گردن جھکا گیا، پیشانی پر بے ترتیبی سے بال گرائے وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ وہ مسکرایا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر ٹچ کیا۔ بقول آپ کے، اب تو آپ بالکل ٹھیک ہیں نا؟ تو خود کھا بھی سکتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتی کھانے میں مصروف ہوئی۔ آہ
پھر تو اس ہاتھ کو زخمی ہی رکھنا پڑے گا۔ تم پیار سے کھلاؤ گی تو صحیح۔ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر سے کھانے میں مصروف ہوئی۔ سلطان نے ٹیبل پر سر رکھتے اسے دیکھا۔ ابدر، آپ بچے تھوڑی ہیں جو اب میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ تو کس نے کہا تھا میری عادت بگاڑنے کو؟ منع کیا تھا نا میں نے۔ مت اتنے لاڈ اٹھاؤ میرے، بگڑ جاؤں گا۔ مگر تب تم نے میری نہیں سنی۔ اب کیا کروں میں؟ وہ معصوم سی شکل بنائے بولا تو اس پیاری سی لڑکی کو اپنے اس پاگل آدمی پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ٹیبل پر سر رکھے اسے پلکیں جھپکتے دیکھ رہا تھا۔ ڈرامے باز، وہ بڑبڑاتی ہوئی نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ مقابل اس شخص نے چھوٹے سے بچے کی طرح خوش ہوتے اس کے ہاتھ سے نوالا منہ میں بھرا۔ اس کے بائیں رخسار پر زخموں کے نشانات دیکھتی، وہ ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پر ربط کرتی گردن ٹیڑھی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر ایک قدم بڑھا، اگلے ہی پل قدم واپس موڑتا، جھک کر اس کے رخسار پر لب رکھتا، وہ نازک سا رخسار سرخ کرتا، شریر سا مسکراتا چل دیا۔ پاگل آدمی، وہ مسکرائی۔ کتنے ہی دنوں بعد وہ اسے یوں خود تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں پہلے تک تو اس کا وہ ہر کام خود کرتی تھی۔ اس کے وجود پر زخم کی تعداد اتنی تھی کہ وہ دیکھتی بے اختیار ہی رو دیتی۔ وہ خود پر ضبط نہیں کر پاتی تھی۔ سلطان نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ایک نگاہ اس پر دوڑائی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک تار میں اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔